अपोजिशन का एक दफ़ा फिर से सर्कस लगा हुआ है और जब से ये हुकूमत बनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हल्फ लिया, पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये बिल पास नहीं होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि 3.5 साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा, चाहे सियासी मैदान हो चाहे पार्लिमानी मैदान हो, दोनों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कारकुनों ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर सियासी और पार्लिमानी मैदान में शिकस्त से दो चार किया। और इस मौके पे आप इनकी बौखलाहट का इससे अंदाजा लगाए कि ये तमाम जो करप्शन बचाओ मुहिम वाली जमातें हैं, ये इस वक्त ये कह रही है कि जब दुनिया में कीमतें बढ़ रही है तो इमरान खान ने अवाम के लिए कीमतें क्यों कम कर दी। और अब एक दफा फिर इन्होंने सर्कस लगाया हुआ है। तो मैं इस सर्कस के ऊपर कौम का और अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आज एक अहम इशू के ऊपर अपने लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कि किस तरह खुद इस्तेहसाली से खुददारी तक का सफर, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा और आपको कंपैरिजन पेश करके दूंगा। हम जब खुददारी की बात करते हैं तो इसी से कौमें बनती है। पाकिस्तान को जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, इनके लिए गए कर्जों की वजह से, इनकी गलत इकनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की मईशत आईसीयू में थी। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुददारी के ऊपर तमाम फैसले किए। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था, लेकिन जब इस जंग में हम इत्तिहादी बने तो हमने 80,000 जानों का नजराना पेश किया। हमारे इत्तिहादी ने पाकिस्तान के हुदूद में ड्रोन हमले किए, उससे हमारे बच्चे शहीद हुए और उसकी वजह से भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। लेकिन हमारे हुक्मरान, एक तो उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से और फिर अपनी करप्शन और इन्होंने जो पाकिस्तानी कौम को लूटा, बाहर जायदादें बनाई, उसकी वजह से पूरी कौम से झूठ बोलते रहे। खुद इस्तेहसाली से खुददारी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि पहले पाकिस्तानी कौम का इस अंदाज से इस्तेहसाल किया गया कि यहाँ पे पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो पैसा लगना था, पाकिस्तानी कौम का वो पैसा चुरा के इस्तेहसाल किया गया। और फिर पाकिस्तान के दहशतगर्दी की जंग में जब हमारे जनाजे उठ रहे थे, जब हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे थे, तो उस वक्त झूठ बोला गया। उस वक्त इन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत दी क्योंकि उन्होंने अपने बाहर अपने असासिया और जायदादें बचानी थी। विकीलीक्स में जिक्र किया गया कि किस तरह हमारे यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी और जरदारी की हुकूमत पाकिस्तानियों को कहते थे ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतिजाज और शोर मचाते थे, लेकिन अमेरिका के पास जाके वो कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाएं, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, फिर घर चले जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। जरदारी CIA डायरेक्टर से अमेरिका में हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में मुलाकात करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर पाकिस्तानी मर रहे हैं मरने दे, मैं संभाल लूंगा, अगर मीडिया पे शोर मचता है तो मचने दो, हम संभाल लेंगे। तो किस तरह ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते, किस तरह ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज उठाते। और फजलुर रहमान यहाँ पे हमेशा नारा लगाता था कि गो अमेरिका गो, लेकिन अमेरिकन सफीर एन पेट्रिसन से मुलाकात करते हुए कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दे, पाकिस्तानी ड्रोन हमलों में शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनको कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दो, मैं आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। एक तो ये दहशतगर्दी की जंग में जो पाकिस्तान इत्तिहादी भी बना, पाकिस्तान का न सिर्फ मईशत का बल्कि इंसानी जानों का, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान भी हुआ। ड्रोन हमले भी यहाँ पे होते रहे, किस तरह ये झूठ बोलते रहे, किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा इन्होंने नहीं लड़ा अपनी करप्शन की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर का, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, वहां पे कश्मीर में जब कोई नौजवान शहीद होता है भारतीय अफवाज की जुल्म की वजह से, तो वहां पे एक ही नारा होता है कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीरियों को सब्ज हिलाली परचम में दफनाया जाता है। लेकिन जब पिछले हुकूमत में नवाज शरीफ वजीर आजम बना
اور وہ مودی کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گیا تو انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا اور بزنس مینوں سے ملاقاتوں کو ترجیح دی. حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے. کیوں کشمیر کاس کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ وہ اسی لیے ہے کہ ان کے کاروبار اور ان کے ذاتی مفادات، ان کا کرپشن، ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، آپ ذرا سنیے پاکستان کے سابق ہائی کمشنر جو انڈیا میں تھے عبد الباسط صاحب کو، کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جہاں تک ان کے بزنس انٹرسٹ کا تعلق ہے ناظرین، اس پہ حوالے سے میں بات کر لوں کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ بزنس انٹرسٹ اس طرح ضرور ہیں کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان صاحب کو ویزا دیں، اس صاحب کو ویزا دیں، کیونکہ ان کا خیال جو انجینئرز تھے وہ وہاں سے ان کی جو شوگر ملز تھیں وہاں ان کے لیے ضرورت ہوتی تھی. شاید وہ جو پلانٹس لگے تھے وہ شاید انڈیا سے منگوائے گئے تھے، مجھے اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے، لیکن انجینئرز بہرحال ان کی مینٹیننس کے لیے ضرور بھارت سے آیا کرتے تھے. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں، کیونکہ میرے اختیار میں، ہائی کمشنر کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ اپنی ضمانت پہ وہ ویزا ایشو کر دے، لیکن بہرحال ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں جو پروسیجر ہے منسٹری آف انٹیریئر سے آپ انسٹرکشنز دلوا دیں تو ہم فوراً ویزا ایشو کر دیں گے، اور وہ اکثر کر بھی لیا کرتے تھے. جی آپ نے سنا کہ کس طرح یہاں سے جب پاکستان کو کلبھوشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، پاکستان میں جو بھارت کی جاری دہشت گردی کی وجہ سے کی بات کرنی چاہیے تھی، کشمیر کاس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تعلقات کے لیے، ان کے بچوں اور بھتیجے جو ہے اور شہباز شریف کا بیٹا وہ فون کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو ویزا دے کیونکہ کوئی شوگر مل میں کام کر رہا ہے، کوئی کیا ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے. جب راجیو گاندھی پاکستان وزٹ تھا تو اس وقت یہاں پہ آپ نے کشمیر کے بورڈ بھی ہٹائے گئے. آپ مقدمہ کیسے لڑتے؟ آپ مقدمہ لڑنا تو چھوڑے، آپ کشمیر کا نام اور کشمیر کے بورڈ بھی ہٹانے پہ مجروم ہوئے، کیونکہ آپ نے پاکستان کا احتسال کیا، پھر پاکستانیوں کا پھر سے احتسال کیا کہ آپ کے اپنے پیسے جائیدادیں باہر پڑی ہوئی تھی، قوم کا پیسہ لوٹا، پھر باہر جائیدادیں بنائی، آپ کمپرومائزڈ ہو گئے، آپ بات نہیں کر پائے. جب پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ مقدمہ تو لڑنے کے اہل ہی نہیں تھے. لیکن ان کا فورن منسٹر خواجہ آصف وہاں پہ جا کے جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کی اور پی ٹی آئی کی، عمران خان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ تو بڑے اسلام کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں عمران خان بڑا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اسلام کی طرف بڑا راغب ہے اور ہم بڑے لبرل ہیں. تو آپ کو تو شرم آتی تھی، مقدمہ آپ کیسے لڑتے؟ پھر دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نواز شریف ان کا پرائم منسٹر. I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting for you. یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو کرپٹ ہو، جو کمپرومائزڈ ہو، جو قوم کا استحصال کر چکا ہو، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہو، وہ ملک و قوم کا مقدمہ لڑنے کے اہل نہیں ہوتا. پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، وہ کشمیر کے سفیر بنے اور اقوام متحدہ کی ایوان میں نہ صرف بلکہ ورلڈ اکنامک فورم میں تمام عالم اسلام کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے، تمام دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے کشمیر کاس کو وہ آگے لے کے گئے. 54 سال بعد 3 دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوئی. فاشسٹ مودی کا، نئے دور کے ہٹلر کا، انڈیا کی دہشت گردی کا، انڈیا دہشت گرد کا چہرہ بے نقاب ہوا، وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف اقوام متحدہ میں، ورلڈ اکنامک فورم میں
OIC میں دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے بلکہ پورے عالم اسلام کو بھی اکٹھے کیا. اور جب یہ کیا تو ہماری یہ سارے کرپٹ جو خاموش تھے جب اسلام دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا, جب پاکستان قربانیوں کے باوجود ان کو ڈو مور کا حکم دیا جاتا تھا, جب عمران خان آئے تو انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی. اسلام اور پاکستان کو دہشت گردی کی نظر سے نہیں بلکہ اس کے وکٹم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. آج رشیا کے پریزیڈنٹ سے لے کے کینیڈا کے پرائم منسٹر تک وہ بھی اسلاموفوبیا کے اوپر بولنے لگے. آج دنیا میں یہ ایشو بنا جب اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد عمران خان اردگان سے, مہاتیر محمد سے, تمام OIC کے رہنماؤں کو خطوط لکھ کے اسلاموفوبیا کے ایشو کو اجاگر کیا. پرائم منسٹر عمران خان کا کلیئر کٹ موقف تھا, لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرون حملے کرتے جائے, ہم احتجاج کریں گے, پھر گھر چلے جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. یہ کیا کہتے رہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دے, ہم اچھی خدمت کریں گے. یہ کیا کہتے رہے کہ آپ فکر نہ کرو, میڈیا میں کچھ بھی چل رہا ہو, آپ مارو, مزید مارو, ان کی سینئرز کو مارو, ہم سنبھال لیں گے. یہ ان کا موقف تھا. عمران خان کا یہ خودداری ہے, اس کے اوپر ہماری پالیسی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اربہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی شکل میں. پہلی دفعہ دنیا میں عمران خان اربع مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیڈ سپیچ کے حوالے سے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں گونجا. کتنے ہمارے اربع مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے یہ لوگ, آپ سب خاموش تھے. آپ تو چھوڑے, سارا کرپٹ مافیا تو خاموش تھا ہی, لیکن جو دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, جو سیاسی مولوی ہے, وہ بھی خاموش تھے. یہی عمران خان اربع مسلمانوں کی دلوں کی ترجمان بنا. خودداری کے فیصلے کر کے ہم نے پاکستان کو غلامی کی زنجیریں توڑ دی, ہم نے آزاد خارجہ پالیسی دی, اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا. میں اس پہ آج پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب اقوام متحدہ کے ایوان میں دین کا پیغام گونجتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان مسلمانوں کے جذبات پہنچاتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے. خود خان صاحب کی زبانی سنی ہے کہ انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کیا کہا تھا اور کیا ڈائریکشن دی تھی. یہ ملک جو اللہ نے بنایا ہے, یہ ایک وہ قوم ہے جو انشاءاللہ ساری مسلمان دنیا کے اندر وہ ملک بنے گا جو مسلمان دنیا کے لیے مثال بنے گی اور لیڈ کرے گا ان کو. اور یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پالیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے. اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا. جب ملک کا وزیر اعظم کرپٹ نہ ہو, جب ملک کا وزیر اعظم کا پیسہ ملک سے باہر نہ ہو, جب ملک کا وزیر اعظم اپنی ذات کی بجائے وہ ہائی مالا گراؤنڈ پہ کھڑا ہو, تو پھر وہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں, اور وہی فیصلے عمران خان کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو دکھایا کمپیریزن, اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد چیلنجز کے باوجود, مشکل حالات کے باوجود, مشکل معاشی حالات کے باوجود, ان کی کامیاب خوددار پالیسی کے خود استحصالی سے خودداری تک کا سفر.